بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لا اینڈ وزڈم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامک پروویژنس کے بارے میں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس کے اندر اسلامک پروویژنس، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اس طرح کی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کوسچن بہت مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہمیں اس کے اوپر ذرا گائیڈ کریں کہ اگر یہ کوسچن ایگزام کے اندر آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح جو ہے نا اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ذرا تھوڑی سی کوشش کی ہے، ریسرچ کی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ذرا ایک کوسچن تیار کیا ہے۔ اس کا آنسر کس طرح لکھنا ہے، اس کے اندر کیا ہیڈنگس لکھنی ہے آپ نے اور اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کا پاکستان افیئرس کا ٹاپک ہے اور ویسے یہ کوسچن تیار بھی ہونا چاہیے، ویسے لیگل سسٹم کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ ویسے تو یہ ٹاپک اس کے اندر انکلوڈڈ ہے، لیکن پھر بھی ایگزام میں تو یہ نہیں آیا لیگل سسٹم کے پیپر کے اندر، لیکن پاکستان افیئرس کے اندر یہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ دوست جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیکچر مفید ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جی، سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا، وہ ویسے بھی اسلامک کریکٹر ہے، اس کے اندر اسلامک چیزیں ہیں، اسلام کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی دو کانسٹیٹیوشن گزرے ہیں، 56 اور 62 کا، اس کے اندر بھی تعلیمات تھیں، لیکن جو 73 کا ہے اس کے اندر آپ ایسا کہیں کہ ایز کمپیئر ٹو 62 اور 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے زیادہ یہاں پہ آپ کو اسلامک چیزیں ملیں گی، اور بالکل کلیئر کٹ ہم نے لکھا ہوا ہے، ہم نے ساری پروویژنس دی ہیں، بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو اسلامی تعلیمات، ہولی قرآن، سننا، اس کے حوالے سے ہیں اور یہ سارا کچھ درج ہے۔ اس حوالے سے 1960 یا 62 کے اندر ایک اسلامک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی تھی، ایک ادارہ سمجھیں اس کو، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی بھی قانون بنانا ہے پاکستان کے اندر، ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، کوئی بھی قانون بنے گا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ اسلامک ٹیچنگ کے خلاف نہ ہو، وہ جو اسلامک تعلیمات ہیں، جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں، اس کے بالکل اس سے یہ ملتے جلتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ جو چیز منع کی گئی ہے اسلام کے اندر وہ آپ یہاں پہ کام کریں، وہ آپ یہاں قانون بنا دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس کونسل کا جو مقصد تھا، اس کونسل کے اندر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ علماء کرام ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلامک جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر ان کو دسترس حاصل ہوتی ہے، ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ، ان کو قرآن سننا، اس کے علاوہ عربک، یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، علماء کرام کہہ سکتے ہیں ان کو آپ۔ تو یہ جی وہاں پہ اس کونسل کے اندر بیٹھتے ہیں، تو یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو جی آپ لوگوں نے ذرا اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے اور ساتھ میں حکومت کو مشورہ بھی دینا ہے۔ جو بھی قانون بننے کی تیاری ہوگی تو پہلے آپ ان سے دیکھیں کہ جی دیکھیں یہ ہم قانون بنانے جا رہے ہیں فلاں چیز کے اوپر، ذرا آپ مہربانی فرمائیں کہیں یہ ہمارے اسلامک ٹیچنگ کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو یہ اس سارے معاملے کے اوپر جو اسلامک ایڈوائزری کونسل ہے وہ آپ کو ذرا مشورہ دے گی۔ دیکھیں نام سے ظاہر ہے، اسلام ایڈوائزری، جو آپ کو نصیحت کرے، جو آپ کو مشورہ دے، جو آپ کو ریکمینڈ کرے، سجیسٹ کرے سم تھنگ، اور کونسل کا مطلب ہے اے گروپ آف پیپل، تو ایک ایسے لوگوں کا گروپ جس کا کام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ ایک نئے کالج کے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے جاتے ہیں اور وہاں پہ 4 سے 5 ٹیچروں کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ اٹھانے ہیں، کون سے آپ نے چیزیں کرنی ہیں، یہ سارا کچھ۔ تو بالکل اس طرح کی ایک ایڈوائزری کونسل ہمارے ہاں بھی موجود ہے اور یہ آئین کے تحت بنائی گئی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے کہ آپ نے اسلامک ایڈوائزری کونسل بنانی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی قانون بنانا ہے تو آپ نے اسلامک ٹیچنگ کو نظر میں رکھنا ہے، اس کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ قانون نل اینڈ وائڈ ہوگا، اس کو قانونی تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو پہلے تو آپ نے انٹروڈکشن اس طرح کا دینا ہے جس کے اندر 73 کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ہے کہ یہ کب بنا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے کہ جی اس میں بہت ساری اسلامک پروویژنس ہیں، اسلامک ٹیچنگ کا ذکر ہے، اس کے اندر ہولی قرآن کا ذکر ہے، سنہ کا ذکر ہے،
کیونکہ ہم ظاہری بات ہے ہمارا جو پاکستان ملک ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور میجورٹی یہاں پہ مسلمس کی ہے، 95-96% مسلمز ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو ہمارا آئین بنے گا، قانون بنے گا، تو اس میں تو اسلامک ٹیچنگز ہونا چاہیے نا۔ تو یہ وہ کوسچن ہے، اس کوسچن میں یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے بچے کہ آپ کے پاس جو یہ آئین ہے جس کے تحت آپ کو پورا کا پورا ملک چلتا ہے، اس کے اندر اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ اس کو بولتے ہیں پروویژنس، اسلامک پروویژنس۔ بالکل آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ جی ویسے کچھ قوانین ہیں، اسلامک قوانین جو آلریڈی موجود ہیں ہولی قرآن کے اندر، سنہ کے اندر۔ تو ہم یہ کہا کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، ایک تو وہ جو آلریڈی موجود ہیں قوانین کو، ان کو یہ نہیں چھیڑے گا، ان کے ساتھ آپ نے کوئی مطلب ان کو تبدیل نہیں کرنا، آپ ان کو رہنے دینا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دو بڑے اہم ادارے بنائے گئے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ دو بڑے اہم ادارے بنائے گئے۔ وہ کیا ادارے تھے؟ ایک تو تھا فیڈرل شریعہ کورٹ، ایک کورٹ بنایا گیا شریعت کورٹ، شریعہ کورٹ جس کو آپ بول سکتے ہیں۔ اس کا 1980 کے اندر یہ کورٹ بنایا گیا، اور اس کورٹ کے تحت یہ بتایا گیا کہ جی اگر کوئی بھی ایسا معاملہ جو شرعی ہے، جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، جو مذہبی ہے، جو فقہ سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے وہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے اندر لے کے آنا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں سیشن کورٹ بھی ہیں، سول کورٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے، ہمارے پاس سپریم کورٹ ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ ہر قسم کے معاملات لے کے جاتے ہیں نا، چاہے وہ ہمارے سول کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، لیکن ایک کورٹ کو بالکل الگ بنا دیا گیا جو صرف اور صرف فقہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی کنفیوژن ہوتی ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے فیڈرل شریعہ کورٹ بنایا گیا۔ اور یہ کب بنایا گیا دوستو؟ 1980 کے تحت۔ اور یہ جو کورٹ ہے یہ آئین کے تحت بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینی ادارہ ہے، یہ آئینی کورٹ ہے۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کا ذکر جو ہے وہ آئین کے اندر درج ہے۔ اس کے علاوہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو میں نے آپ کو ایڈوائزری بتائی، یہ وہی ہے، ملتا جلتا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے جی حکومت کو لیگل ایڈوائز دینا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے اسلامک معاملات کے اوپر۔ کوئی بھی اسلامک معاملہ ہے، کوئی ایشوز آ چکا ہے، اگر کوئی ایک ایسی چیز دیکھیں، کوئی ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایک ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے پورے ملک کے اندر، تو یہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ یہ حکومت کو بتائے گی کہ سر جی یہ معاملہ اس طرح، اس کو آپ اس طرح حل کریں۔ اور اس کے اندر کون بیٹھتے ہیں؟ اس کے اندر بھی علماء کرام ہوتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ پھر اپوزیشن کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں وہی ہوتے ہیں جو میجورٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو جیت کے آتے ہیں۔ تو یہ ادارہ تھا، یہ ادارہ 62 کے تحت بنایا گیا تھا، جب ایوب خان صاحب کی حکومت تھی تب بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ تو دو چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دوستو ہمارے آئین کے اندر دو ادارے موجود ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ نمبر 1 فیڈرل شریعہ کورٹ، جی ایک کورٹ بنایا گیا، سمپل شریعت، نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا کام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اسلامک ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا، کوئی بھی ایک اسلامک لیگل ایشو ہے، کوئی فقہ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہے، آپ نے اس کو وہاں پہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ایسی ایڈوائزری، ایک ایسی کونسل، ایک ایسا ادارہ جو حکومت کو اور پارلیمنٹ کو مشورہ دے، نصیحت دے، سمجھائے کہ سر جی اس معاملے کو آپ نے اس طرح لے کے چلنا ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو، جو شریعہ سے ریلیٹڈ ہو، جو فقہ سے ریلیٹڈ ہو۔ سو دوستو یہ تو آپ نے ایک انٹروڈکشن دیکھ لیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اور ہیڈنگز میں نے شیئر کر لیں کہ اس کے اندر اور کون سے ادارے ہیں جو اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں اسلامیزیشن جو ہے اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں ہمارے آئین کے اندر درج ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسی کون سی پروویژنز ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اب اس سب کو میں باری باری ڈسکس کروں گا، بڑی آسان ہے، آپ نے ان کو صرف یاد رکھنا ہے، ان کی ہیڈنگز یاد رکھنی ہے تو آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا، بس آپ نے فوکس کرنا ہے اور کانسیپٹ اپنا کلیئر کرنا ہے۔ جی سب سے پہلے تو ساورنٹی آف اللہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دوستو جو حکمران ہوگا، جو حاکمیت ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ جو بھی ہمارے ملک کے اندر کام ہوگا وہ اس کے حکم سے ہوگا، جو اس کے احکامات ہیں ہمارے پاس قرآن پاک کے اندر جو درج ہیں، جو سنہ کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کو امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے؟ آپ نے اور میں نے۔ اور وہ جو ہوں گے وہ
وہ ایک نمائندے ہوں گے، وہ اللہ پاک کے نمائندے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں نمائندے کون ہیں؟ ریپریزنٹیٹیو، جن کو ہم ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر بن صاحب، پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، یہ کیا ہیں؟ یہ ڈیلیگیٹ ہیں۔ انہوں نے اس اللہ تعالی اللہ میاں کے جتنے بھی قوانین ہیں جو قرآن پاک اور سنہ کے اندر درج ہیں، ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ سو ایکچولی حکومت ان کی بھی نہیں ہے، حکومت صرف میرے مالک کی ہے۔ تو ساورنٹی آف اللہ، جو حاکمیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ میاں کے ساتھ ہے، اور وہی حکمران ہے، اور اس کا ہی چلے گا سب کچھ، اور اس کا ہی چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس کے بعد جی دوسری اسلامک پروویژنس کیا ہیں؟ اب یہاں پہ ذرا میں دوبارہ آپ کو روک کے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایکچولی ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ آئین کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آسان الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلی چیز دیکھ لیا آپ نے، ساورنٹی آف اللہ۔ اس کے بعد ہے نیم آف اسٹیٹ۔ دیکھیں ہمارا ملک کا نام ہی، ہمارے ملک کے نام کے اندر اسلام آتا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے جمہوریہ، تو نام بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے تو واضح ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامک کنٹری ہے، ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک جو پاکستان کا نام ہے، جو کمپلیٹ نام ہے، وہ صرف پاکستان نہیں ہے، وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے علاوہ آئین کے اندر درج یہ بھی ہے کہ اس ریاست، یہ جو جتنا بھی ریاست ہے پاکستان، اس کا جو مذہب ہوگا ریاست کا، وہ کون ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا۔ تو ہماری پوری ریاست کا کون سا مذہب ہے؟ اسلام۔ تو جناب یہ تیسری چیز ہے، یہ تیسری اسلامک پروویژن ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ذکر یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے، اس کا جو انٹروڈکشن پیج ہوتا ہے نا دوستو، جس طرح آپ اگر کوئی بک پڑھتے ہیں تو اس کا ایک انٹروڈکشن پیج ہوتا ہے، آپ جب ایسے لکھتے ہیں، آپ جب تھیسس لکھتے ہیں تو آپ پہلے انٹروڈکشن دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ڈیفائن اور ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے، جو اس کا انٹروڈکشن کا جو شروع والا پیج ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے ڈیموکریسی، اپرچونٹی، ایکوٹی، ٹولرنس، سوشل جسٹس، ان ساروں چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ جو اسلام نے ڈیموکریسی، اپرچونٹی، برابری، انصاف، سوشل جسٹس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، اس کے تحت آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے نا تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو دیکھیں کہ جو آپ کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوگا وہ بھی مسلم ہونا چاہیے۔ اس سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ایک اسلامک پروویژن موجود ہے۔ اور وہ جو بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہوگا، ایک تو وہ بائی فیتھ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے، اور جو پرافٹ ہوڈ ہے، جو ہمارے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے اوپر اس کا یقین ہونی چاہیے کہ یہی ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر ڈیفینیشن درج ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفینیشن درج ہے مسلم کی، مسلم کون ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ انسان، وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت، یعنی کہ اللہ پاک ایک ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو رسالت میں یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن میں یقین رکھتے ہیں، کہ اللہ پاک کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے ہم یقین رکھتے ہیں، اور جو ہے خاتم النبیین کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں مسلم۔ اس کے علاوہ اسلامک وے آف لائف کا ذکر ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، کہ آپ نے اپنی جو ایک جو پاکستانی ہے اس نے اسلامک وے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس نے اسلام کی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی جو پروویژن آف اسلامک ٹیچنگ، کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی کہ وہ اسلامک جو ٹیچنگ ہے نا، اسلامک تعلیمات، اس کو پروموٹ کرے۔ مثال کے طور پہ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات پڑھائی جائے، عربی پڑھائی جائے، قرآن پاک پڑھایا جائے، اس کا ترجمہ پڑھایا جائے، اس کے علاوہ حدیث پڑھائی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کرنی ہے آپ نے، اس کو پبلش کرنا ہے اچھے سے، اور تاکہ ہر ایک کے پاس یہ موجود ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی آپ نے عربک لینگویج سیکھنی ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک عربک لینگویج کے اندر ہے، تو اگر آپ عربی سیکھیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے وہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ جی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی اسلامک ویلیوز ہیں اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے کنٹری کے اندر۔ اس کے علاوہ مائنورٹیز، ایسے جو نان مسلمز ہیں، جیسے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یا کچھ اور مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے جو نان مسلمز اگر آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ نے ان کو پروٹیکشن دینا ہے، ان کو تحفظ دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے جتنے بھی مسلمس کنٹریز ہیں
ان کے ساتھ اپنے ایک اچھا بانڈ بنانا ہے، ان کے ساتھ اپنی اچھی دوستی رکھنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے ہر مشکل وقت کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، تاکہ کیونکہ بھائی چارہ بڑھے، آپ کے اندر جو برادرہڈ ہے، آپ کے اندر جو محبتیں بڑھے، کیونکہ وہ اسلامی کنٹریز ہیں، جس طرح ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے، ٹرکی، اس کے علاوہ جو دوسرے اسلامی کنٹریز ہیں ان کا جو تعلق ہے ہمارا، وہ مذہب، وہ ایکچولی ہمارا ایک بانڈ ہے، اور یہ سارا ذکر ہے آئین کے اندر۔ اس کے علاوہ جی زکوٰۃ، اوقاف، مسجد، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہوتی ہے ہر سال وہ کس طرح ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مسجد کا جو ہے اوقاف کے جو معاملات ہوتے ہیں، مسجدوں، سرکاری مسجدوں کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جو آپ کے امام رکھے جاتے ہیں، آپ کے جو معظم رکھے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات، مدرسوں کو کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے، کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اس کا بھی ذکر ہے پراپر۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی آپ نے جو بھی آپ کے پاس آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کو آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے اسلام ایسے لے کے آنا ہے کہ تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس کے علاوہ جی انٹرسٹ فری، سود کے بغیر جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس کے اوپر سختی سے منع ہے، اور اس لیے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو اپنا جو آپ کا جو بینک سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، وہاں پہ سود کے بغیر آپ کو چیزیں دی جائیں۔ اس کے علاوہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، فلاح و بہبود، تاکہ ایک پاکستان کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو کھانا، ان کو ہیلتھ، ایجوکیشن، سیفٹی، یہ چیز ہونی چاہیے، ان کو روزگار ہونا چاہیے، یہ ایک ویلفیئر ہے۔ ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے ایسی ریاست جو لوگوں کا بھلائی کرے، جو لوگوں کو سہولیات دے، بیسک سہولیات۔ بیسک کیا سہولیات ہوتے ہیں دوستو؟ روٹی، کپڑا اور مکان، کھانا پینا، شیلٹر اور کپڑے اور تعلیم اور صحت، یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں، یہ کم سے کم ایک پاکستان کا کوئی بھی ایک شہری ہے اس کو یہ ملنی چاہیے، اور یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اگر آپ نے ایک ریاست بنا رہے ہو، کہیں پہ رہتے ہو، تو آپ نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانا دینا ہے، ان کے کپڑوں، شیلٹر کا خیال رکھنا ہے، ان کو پروٹیکشن دینی ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر آپ نے، ان کو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کو آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو یہ کہ ویلفیئر جو کانسیپٹ، ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے، جس سے شو ہوتا ہے کہ یہ اسلامک پروویژن ہے۔ سو دوستو یہ تھی بنیادی اسلامک پروویژنز کہ ایک ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کی، میں نے جو ان کی ہیڈنگز بنائی اور ان کا تھوڑا بہت ایلوبریٹ کیا۔ آپ اس کی ہیڈنگز اچھے سے یاد کر لیں اور اس کے اندر پھر آپ اپنے الفاظوں میں یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل ایزی کانسیپٹ ہے، بس اس کی آپ نے ہیڈنگز جو ہیں نا یہ یاد رکھنی ہے۔ سو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے پاکستان افیئرس کے اوپر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 6 جو اہم ترین جو ٹاپک ہیں آپ کے جو پارٹ 2 کے اندر جو پاسٹ پیپرز کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں، میں ان کو جو ہے ڈسکس کروں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے تھے کہ سر پلیز کائنڈلی پاکستان افیئرس کے اوپر بھی ہمیں کچھ چیزیں بتائیں۔ سو اس حوالے سے یہ جو ٹاپک میں نے ڈسکس کیا یہ آئی تھنک 2 سے 3 مرتبہ تو ضرور ریپیٹ ہوا ہے، بہت آسان ہے، اب تو مزید آسان ہو گیا ہوگا میرے سمجھانے کے بعد۔ سو اب آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔